بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کی سٹارٹنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہی المناجات رکھا ہے۔ المناجات، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ نے نام ہی یہی رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے آسان الفاظ میں اور بڑے VIP طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی یہی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بندہ اگر کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے، کسی سے کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ سائیں سائیں تائیں تائیں آیو تائیں تائیں آیو تاں ہی تاں ہو، بس اس کو پانی پر چڑھا دیتے۔ آپ تو آپ ہیں، آپ تو چودھری ہیں، آپ تو بڑے وڈیرے ہیں، آپ تو بڑے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے بڑے سردار ہیں، آپ تو بڑے پائے کے آدمی ہیں، آپ میں تو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ پانی پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو، بالکل جھوٹی تعریفیں کر کے۔ جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے بھائی، کسی کی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بتایا کہ سب سے پہلے جب تم مجھ سے مانگنے کے لیے آؤ، جب مجھ سے مانگنے کے لیے آؤ تو تمہارا پہلا کام یہی ہے کہ تم نے سب سے پہلے میری تعریف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے پیارے الفاظ! وہ تو ساری تعریفوں کا حقدار تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جس کی بڑائی بیان کی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، جب تم میرے پاس مانگنے کے لیے آئے نا، جب تم مجھ سے کچھ طلب کرنے کے لیے آئے نا، تو سب سے پہلا تیرا کام کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی ہیں۔ میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، ساری کی ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، سارے کے سارے خزانے تیرے لیے ہیں، ساری کی ساری رحمتیں تیری ہی ہیں، ساری کی ساری قدرتیں تیری ہی ہیں، ساری کی ساری کائنات پر ملکیت تیری ہی ہے، سارے کے سارے لوگوں کو رزق دینے والی ذات تیری ہی ہے، ساری کی ساری دنیا کے تصرفات تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی تقدیروں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ ذکر کیا ہے، لفظ اللہ ذکر نہیں کیا۔ رب رب یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں سے کٹ کے آنا ہے۔ جب میرے پاس آنا ہے تو شرک کی حالت میں نہیں آنا، دنیا والوں سے کٹ کے آنا ہے۔ دنیا کو جتنے بھی پالنے والے ہیں نا، دنیا میں جانوروں کو، چاہے کسی کو بھی اولاد کو، چاہے کسی کو بھی کسی قسم کی معاملت بھی جو بھی کرنے والا ہے، ان ساری چیزوں سے کٹ کر میرے پاس آنا ہے، کٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مجھ سے مانگنے کے لیے آؤ تو اس دنیا سے کٹ کر میرے پاس آؤ، کٹ کر۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری تعریف سب سے پہلے حمد و ثنا بڑائی بیان کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر میری رحمت، الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو ہی تو رحیم ہے، تو ہی تو رحیم ہے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو مہربان ہے، تو نے ہی تو اپنی مہربانی دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ میں جلنے نہیں دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کونوا بردا و سلاما، سلامتی والا بنا دیا۔ تیری ہی تو رحمت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ کنویں کے اندر حفاظت فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی بھائیوں سے حفاظت فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ تو ہی تو ہے جس نے کفل جیسے گناہگار، یہ تو نبی تھے، کفل جیسے گناہگار کی مغفرت فرما دی۔ یہ تیری رحمت کے نظارے ہی تو ہیں، یہ تیری مغفرت کے نظارے ہی تو ہیں، یہ تیری رحمتوں کی بارشیں ہی تو ہیں یہ ہمارے اوپر، کہ آج تو نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہوا ہے۔
آج تو نے ہمیں بندر و خنزیر نہیں بنا دیا جس طرح بنی اسرائیل کی قوم کو بندر و خنزیر بنا دیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن پھر بھی کیا تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہیں بندر و خنزیر بنا دیا ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ یا اللہ ہم میں تو ہزاروں نافرمانیاں ہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو گناہ کرنے والے ہیں، انہیں خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا جب انہیں آ کر بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ہمیں مل ہی نہیں رہے؟ اپنے بیٹوں سے کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ جاؤ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں تو مایوسی جچتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات سے مایوس، وہ مہربان ہے۔ اللہ کی رحم والی صفت کو ذکر کرنا، اگر کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی صفت کو پالے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ہر وقت متوجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کلو بھی قرآن پاک میں دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمان والی صفت کو قرآن کے ساتھ منسلک کیا ہے، رحمان والی صفت کو قرآن کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جس نے بھی قرآن کو سیکھ لیا، جس نے بھی قرآن کو پڑھ لیا، جس نے قرآن پر عمل کر لیا، اللہ کی یہ رحمت والی صفت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری یہ رحمت والی صفت اس کے ساتھ ہے جس نے قرآن سے محبت کی۔ آؤ قرآن سے محبت کرنے والے بنو، قرآن سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کس طرح مجھ سے مانگنا ہے، کس طرح مجھ سے مانگنا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی تیسری بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت، یا الہی یوم جزا کا بھی تو ہی مالک ہے، تو ہی قیامت کا دن برپا کرنے والا ہے، تو نے ہی سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ تو نے ہی جزا کا دن، قیامت کا دن قائم کرنا ہے۔ زمین کو یوں ہلایا جائے گا پکڑ کے، جیسے کپڑے کو پکڑ کر ہلاتے ہیں اس طرح زمین کو ہلایا جائے گا، سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی، اور زمین پر جو بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری خبریں زمین اللہ تعالیٰ کو بتائے گی۔ اے اللہ میرے اوپر فلاں بندہ چلتا تھا، وہ یہ ظلم کرتا تھا، وہ یہ گناہ کرتا تھا، وہ یہ گناہ کرتا تھا۔ ہر چیز میرا اپنا جسم بھی میرے مخالف ہو جائے گا، میرا اپنا جسم بھی میرے مخالف ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیں گے، خاموش چپ ہو جا، تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کے اعضاء کو، ہاں بھائی بتاؤ اس نے کیا کیا ظلم کیا۔ آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی، سر بولے گا، دل بولے گا، جسم کا ایک حصہ بولے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اس نے میرے ذریعے فلاں کی حق تلفی کی، اس نے میرے ذریعے فلاں کا حق مارا۔ یہ ہمارا جسم جس کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں کما کر رزق کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، یہ ہمارا جسم ہی ہمارا نہیں ہے۔ ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہمارے والدین ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ اکبر، ہمیں تو ان کی پرواہ ہے نا، اپنے بچوں کی فکر ہے، میرے بچوں کا فیوچر بن جائے، اپنے گھر کی فکر ہے، میرا گھر میرے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اپنی فکر ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تو ان میں سے کچھ بھی نہ نکلا، ہمارا تو ان میں سے کوئی بھی نہ ہوا۔
تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا وہی ہے جو ہم نے دنیا کے اندر عمل کر لیے، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز، پاک کو پاک اور ناپاک کو ناپاک سمجھا۔ یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہمارے اعمال ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر ہم نے جانا ہے۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا؟ میری حمد و ثنا بیان کرنی ہے، میری تعریف بیان کرنی ہے۔ تعریف کس طرح کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب مانگنے والا اپنی عاجزی دکھائے، اب مانگنے والا اپنی عاجزی دکھائے، اپنی کمزوری دکھائے۔ ہم تو متکبر ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے کو اگر کہہ دو کہ روزہ رکھ لو، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کون سا آٹے کی کمی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کو کہہ دو کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ المال والبنون فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد، یہ سارے کے سارے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ابھی؟ ہاں اب میرا بندہ عاجزی دکھائے، مجھے عاجزی دکھائے، ان کے ساری دکھائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کون سی عبادت کرتے ہیں ہم؟ میں رک جاتا ہوں، کیوں رک جاتا ہوں؟ کون سی عبادت ہے ہمارے پاس جو دعا میں ہم پیش کر سکے یا اللہ میں تیری یہ عبادت کرتا ہوں؟ کون سی عبادت ہے؟ نہ نماز ہے ہمارے پاس، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ جو اسلام کی جو عبادتوں کی جڑ ہیں، بنیادیں ہیں، وہی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ باقی عبادتیں تو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ باقی عبادتیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جن عبادتوں پر باقی کو ہم نے لا کر کھڑا کرنا ہے، سجانا ہے، وہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے اپنی عبادت، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ یا اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی در پر سجدہ کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا کہ نا امید نہیں ہونا، ہمارے پاس عبادت نہیں ہے، اللہ سے مانگے، یا اللہ تو نے توفیق دینی ہے عبادت کی، میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، مجھے نماز کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تو دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہمیں مال و دولت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بینک بیلنس عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ بنگلز، گاڑیاں، فلاں چیزیں، فلاں نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ ہماری تو دعا یہ ہوتی ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے ہی بندے ہیں، نافرمان ہیں، گناہ ہوا ہم سے، کمزور ہیں، لیکن آج تیرے در پہ آئے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم عبادت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر لگی ہوئی ہے، یا اللہ اس ظالم دنیا سے ہماری حفاظت فرما، اس ظالم دنیا پر ہمیں طاقت عطا فرما، ہماری مدد عطا فرما، اس ظالم دنیا کو نیست و نابود فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگے، یا اللہ تو نے ہی مدد دینی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلے دعا کیا؟ یہ 3 مراحل گزر گئے، 2 مراحل گزر گئے، تیسرا مرحلہ بھی آتا ہے، تیسرا مرحلہ دعا کا بھی آتا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ کی حمد و ثنا کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے 99 نام ہے، 99 نام میں سے کوئی سے بھی 3 نام لے لیں، کوئی سے بھی اللہ کے 3 نام لے لیں، حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، حکمت والا، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ متکبر ہے، اللہ تعالیٰ مؤمن ہے، اللہ تعالیٰ مہیمن ہے۔ 99 نام ہیں، کسی بھی 3-4 نام کو، سارے ناموں کو لے لو، 3-4 ناموں کو لے لو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھو۔ اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے
اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے تو میرے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو تجھ تک پہنچتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو تیری جنت تک پہنچتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو دنیا میں بھی کامیابی ہے، جس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جس کے ذریعے میں پل صراط کو کراس کر جاؤں، مجھے وہ راستہ دکھا دے کہ میں قبر کی منزل کو طے کر جاؤں، مجھے وہ راستہ دکھا دے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی عاجزی، اپنی انکساری اللہ کے سامنے رکھیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہی دینے والا ہے، انشاءاللہ مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادتوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنیں، کوشش کریں سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنانے کی، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح پھر ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی نافرمانی اور گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے، نافرمانیاں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔